تو ظاہر سی بات ہے وہ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو گستاخی کرنے والا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کے نماز جنازہ کا انکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث پاک، اور یاد رکھے جنازے کی نماز کا انکار کرنا یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے بہت سختی پر محمول ہے، ورنہ مصطفیٰ کی شان رحمت تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ادنا سے صحابی کی بھی جنازے کی نماز پڑھ لیتے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک، ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبی میں جاروب کشی کرتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ راوی کو شک ہے کہ وہ خاتون تھی یا مرد، بہرحال وہ سیاہ فام تھے، جاروب کشی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے رات ہی میں لے جا کر کے ان کو نہلایا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی اور جا کر کے آرام یعنی سپرد خاک کر دیا۔ جب سویرا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے ان کو نہلایا، کفن پہنایا اور جنازے کی نماز پڑھ کے دفنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا اذنتمونی، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کرام نے کہا سرکار آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض نہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ان کی قبر بتاؤ۔ صحابہ کرام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سویرے چل پڑے۔ آج بھی ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے دن اس کی قبر پر جاتے دار خیش و اقارب جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور دعا مانگ کر کے حضور نے فرمایا ان کی قبر میں اندھیرا تھا، جب میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبر میں اجالا پیدا فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں تو قبر میں اجالا ہو جائے، معلوم یہ ہوا۔ اور جنازے کی نماز اس میں دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور سرکار اگر جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کرنے پہ آئے تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے زجر و توبیخ کے طور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گستاخ کی جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ آئیے ذرا حدیث دیکھیں، ایک بار درود پاک پڑھیں تو حدیث سناؤ۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور کوئی تاریخ آدمی ہے وہ بولتا ہے حضور اتنے کریم اتنے کریم، ارے ایموشنل بلیک میل کرنا بند کرے۔ ایسا تاریخ آدمی جو خود تاریخ میں ہو وہ کیا دوسروں کو اجالا دے گا؟ وہ ایموشنل بلیک میل کرتا ہے کہ حضور نے تو عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز پڑھ دی۔ ہم کہتے ہیں ابھی اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن ذرا دیکھو ترمذی شریف کی حدیث پاک دوسرا حصہ صفحہ 212، تاریخ ابن عساکر 39واں حصہ صفحہ 129 کی حدیث پاک، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ آقا بڑی شفقت فرماتے رہے حضرت جابر کے اوپر، وہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جنازہ لایا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ ہی پر ظاہر پڑھتا رہا ہوگا، کیونکہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کا جنازہ کیسے؟ تو لایا گیا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی۔ آج اگر کوئی انکار کر دے تو اس کی امامت خطرے میں پڑ جائے، لیکن جو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے وہ کبھی گستاخ کی جنازے کی نماز نہ پڑھانا پسند کرتا ہے اور نہ جنازے کی نماز پڑھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ معلوم ہے مصطفیٰ کی یہی سنت کریمہ ہے، آقا کا یہی طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، نہیں پڑھایا۔ صحابہ نے، حضرت جابر فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے کریم ہیں رحیم ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، ایک تاریخ ایموشنل بلیک میل کرنے والے ذرا سن۔ صحابہ نے عرض کیا آپ تو رحمت بن کر کے آئے، لما ترکت الصلاۃ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کیوں کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے لأنہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، ارے یہ
بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، دل میں میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا رہا۔ جسے اللہ ناپسند کرے اسے اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی، کہتے عثمان غنی صحابی رسول، آقا علیہ السلام کے داماد، معلوم یہ ہوا جو صحابی کی گستاخی کرتا ہے اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھانا یہ میرے نبی کی سنت کریمہ۔ اور یہی سے ایک بات اور کلیئر ہو گئی، آقا علیہ السلام کے رشتہ دار اور حضور کے اقربا ان کی شان میں بھی جو نازیبہ کلمہ استعمال کرتا ہو اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھانا اور نہ پڑھنا یہ بھی میرے نبی کی سنت کریمہ۔ آج لوگ بولتے ہیں کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، ٹوپیاں تو لگاتا ہے، ارے پیارے یہ بھی آقا کی بارگاہ میں آیا، جنازہ لایا گیا، حضور نے جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا۔ کیا آقا علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کلمہ پڑھتا ہے؟ لیکن یہ بغض رکھتا ہے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب تو عبداللہ ابن ابی کی کیوں پڑھا دی؟ ہم کہیں گے پہلے دو طریقے سے علمی جواب لیں۔ اب وہ تاریخ لوگ ان کو تو کچھ علم ہی نہیں رہتا، اگر علم ہوتا جانکاری ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ آدھا علم رہتا ہے، اگر اصول حدیث پڑھیں تو معلوم ہو کہ کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے، اور پھر جانتے ہیں کیا حدیث لاتے ہیں جنازہ پڑھانے پہ اور ممانعات پر قرآن کی آیت موجود ہے، جبکہ ان کے یہاں پر قرآن کی آیت کے مقابل اگر حدیث ہو جائے تو اس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، ورنہ یہ کہتے کہ آقا علیہ السلام کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے لگایا، لیکن یہ لوگ نہیں بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہا سورہ اعراف میں آیا، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہا قرآن تو یہ کہتا ہے تو وسیلے والی حدیث ہم کیوں مانیں؟ ہم کہتے ہیں رے پاگلو، قرآن ذرا پڑھ لو ایک بار، ربنا ظلمنا انفسنا اس کے بعد کیا لفظ آیا؟ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اهْبِطُوا، فا تعقیبیہ آیا ہے، رب نے اس کے بعد فرمایا اتر جاؤ۔ جنت کے اندر آدم و حوا نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو رب نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، اور جب نیچے آئے تو اب معجم صغیر کی حدیث پاک، مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، الموہب اللدنیہ کی حدیث پاک، راوی حضرت عمر ابن خطاب کی آنے کے بعد مصطفیٰ کا وسیلہ زمین پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر دلیل کیا بولے قرآن کی آیت ہے، حدیث کیوں مانے؟ ارے بابا قرآن کی آیت ہے، جنازے سے حضور نے اللہ نے منع فرمایا، پھر بھی اگر تم کہتے تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، یہ آقا علیہ السلام کی شان رحمت ہے۔ حضور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، حضور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ جب حضور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تب ایسی صورت میں حضور کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا بھی ہے کہ مومن کے لیے حضور رحمت ہے کہ عذاب نہیں کوئی تکلیف نہیں آتی ان کے اوپر، منافقوں کے اوپر رحمت ہے کہ ان کا بھانڈا نہیں پھوٹتا، ان کا بھانڈا نہیں پھوٹتا، ورنہ ایک ایک منافقوں کا بھانڈا پھوٹتا تو کیا ہوتا، اور کافروں کے لیے رحمت ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یا آقا علیہ السلام کی رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ محفوظ، تو حضور کی شان رحمت یہ تھی کہ حضور نے جنازے کی نماز پڑھا دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال خالی تقریب فہم کے لیے ہے، کوئی جو ہے نا مشبہ مت بنا لے کہ برابری ثابت کرے، خالی سمجھانے کے لیے۔ ایک بڑا شخص ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کے بچے ہیں، اب کوئی آدمی آئے اس کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو وہ بڑا آدمی کہے ارے بچوں سے جانے دو یار، جانے دو یار، جانے دو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جب وہ بولے تو یہ اس کی رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی، کیونکہ اس کا معاملہ ہے، اس کو برا بھلا بول رہا ہے نا۔ لیکن بچے آستین چڑھا لے، تیری تو آستین چڑھا کے بولے میرے ابا کو بولے گا، میرے ابا کی عظمت یہ ہے، میرے ابا کا مقام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، میرے مولانا صاحب کو بولے گا یہ مقام ہے ان کا، تو وہ ان کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔
یہ خالی ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے، بس خالی سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے۔ آؤ ذرا دیکھو بلا تشبیہ و تمثیلا، آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھائی کیونکہ عبداللہ ابن ابی حضور کی گستاخی کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ حضور کا میٹر تھا، حضور کا معاملہ تھا، حضور کی شان رحمت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کی عظمت یہ ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، ایسا گستاخ جو آپ کی شان میں گستاخی کرے اب آپ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھانا، اور پڑھانا ہی نہیں ساتھ میں قبر پہ بھی مت کھڑے ہونا۔ تو اللہ نے منع فرما دیا۔ تو قرآن کی آیت ناسخ ہے پہلے والے معاملے، وہ منسوخ۔ حضور کا پڑھانا شان رحمت، منع ہونا شان عظمت یا اور شان رحمت مصطفیٰ کی ہے کیونکہ رحمت وہ ہیں اور ہم تو عظمت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ مزید یہ کہ ہم ناسخ پر عمل کرتے ہیں، منسوخ پر نہیں، ورنہ ایسے ایموشنل بلیک میل کرنے والے بولتے کہ شراب پیو شراب، کہا کیوں؟ کہا پہلے پینے کا حکم تھا، تو بعد والی حدیثیں اور آیتیں کہاں جائیں گی؟ تو کہا یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہے۔ بہرکیف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ ذہن دے دیا جو صحابی کا گستاخ ہو، حضور کے اقربا رشتہ دار کا گستاخ ہو، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھانا یہ حضور کی کیا ہے؟ سنت کریمہ ہے، آقا کا طریقہ ہے۔ اور آگے بڑھیں، تاریخ ابن عساکر 14واں حصہ صفحہ 244 کے اندر حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ بنو اسد کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ کی قبر انور کے اوپر غلاظت کر دیا۔ آپ کی قبر انور کے اوپر اس نے غلاظت کر دی، گندگی کر دی۔ ذرا سوچیں، وہ لوگ جو قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، وہ لوگ جو قبروں کے اوپر بیت الخلا بنا رہے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کے اوپر آیا، اور آنے کے بعد اس نے غلاظت کر دی، اور غلاظت کرنے کے بعد جب چلا گیا، ایک نے کیا تھا، اس کے پورے خاندان کا معاملہ یہ کہ امام اعمش فرماتے ہیں فَأَصَابَ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ خَبْلٌ وَجُنُونٌ وَزُزَامٌ وَمَرَضٌ وَفَقْرٌ، فرماتے ہیں اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر والوں کے اوپر 5 طرح کا عذاب مسلط فرما دیا۔ 5 طرح کا عذاب، سوچو ان کی قبر انور کے اوپر غلاظت کی تو اللہ نے 5 طرح کا عذاب مسلط فرمایا۔ پہلا عذاب یہ کہ قبل ہر طریقے کی پریشانی، پاگل پن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تسلط کر دیا، جنون کا تسلط کر دیا، پاگل پن، جزام کوڑ پیدا ہو گیا، ساتھ میں اللہ نے بیماریاں پیدا فرمائی، محتاجی پیدا فرما دی۔ معلوم یہ ہوا جب امام حسین کی قبر انور کی بے حرمتی کرنے والے کا یہ معاملہ ہے، اب یہیں پہ نتیجہ نکال رہا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا ہے فاطمہ کے وسیلے سے ملا ہے، جب ان کی قبر انور کی گستاخی کرنے والے کے اوپر 5 طرح کا عذاب آتا ہے، تو حضرت فاطمہ کی قبر انور کے اوپر جو بلڈوزر چلاتا ہے، ذرا سوچے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی کہتے امام حسین صحابی بھی ہے اور اہل بیت میں بھی ہے، سبحان اللہ، صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں، تو ان کی قبر کی توہین کرنے والے کا یہ معاملہ شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، صفحہ 176، راوی حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرماتے ہیں، فرماتے تغوط رجل علی قبر الحسن ابن علی، وہ روایت کیا تھی؟ امام حسین کے تعلق سے تھی، اور یہ روایت حضرت امام حسن کے تعلق سے شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر آیا، اور آنے کے بعد تغوط کر دیا، غلاظت کر دیا، گندگی پھیلا دی، فجنہ، تو پاگل ہو گیا، وہ آدمی کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا۔ فجعل ينبح كما تنبح الكلاب، وہ ایسے بھونکتا تھا جیسے کتے بھونک رہے ہیں، جیسے کتے بھونک رہے، اس انداز میں بھونکنے لگا۔ ثم انه مات فسمع في قبره يعوى ويصيح،
جب وہ مر گیا تو اس کی قبر سے آواز آتی تھی، وہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو گستاخ ہوتا ہے اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا سرکار کی سنت، جو گستاخ ہوتا ہے 5 طرح کا عذاب اللہ نازل فرماتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے اس کے پاگل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور ساتھ میں جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ گستاخوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ابھی سویرا ہے، ابھی سدھر جائیں، وقت بڑا پیارا ہے، موقع اللہ نے دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی کرتے کرتے اسی عالم انتقال ہو جائے تو فرشتے قبر میں ہتھوڑے چلائیں، بچھو آ کر ڈنک ماریں، سانپ کاٹے، اس طریقے کا عذاب اللہ تعالیٰ مسلط فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آیا صحابہ کرام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، جیسے محرم کے ایام میں جو لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والا، ارے اللہ کا ذکر جو کرتا ہے نا وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا، صحابہ کے پر تبرہ نہیں کرتا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پارسائی پہ کلام نہیں کرتا کہ جن کی عفت و پارسائی پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ عائشہ جنہیں اللہ سلام کہلا ہے، یہ نادان ان کی شان میں گستاخیاں کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کے حدیث پاک صفحہ نمبر 554، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا بول رہے ہوں، برا بھلا بول رہے ہوں، تبرہ کر رہے ہوں، آقا فرماتے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم لوگ تبرہ کر رہے ہو، برا بھلا بولتے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ لعنت کا بھی باعث ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی علامہ نووی علیہ رحمۃ الرضوان شرح مسلم کے اندر کرتے هو الابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا۔ تو اللہ کی لعنت ہو مطلب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب بتاؤ جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو اس کا گزارا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو چہرے پہ بھی نحوست ہے، قبر میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے، بدن میں نحوست ہے، زبان میں نحوست ہے، ہر جگہ نحوست ہی نظر آتی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر دیکھیں ماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے، سبحان اللہ، وہ بھی کس کے بارے میں؟ حضرت علی کے بارے میں فرما رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اہل بیت آپس میں رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ کہا پھر آپس میں جو اختلاف ہوا، کہا وہ اختلاف قطعی اجتہادی، کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو رہے گی۔ مشکات کی حدیث پاک حدیث نمبر 5 صفحہ نمبر 565، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی کو برا بھلا کہا فقط سبنی، تو وہ مجھے برا بھلا کہنے والا ہے۔ تو خارجی لوگوں کے لیے نکال کا مقام ہے، نصیحت کا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھے علی کو برا بھلا کہے وہ مجھے برا بھلا کہنے والا ہے۔ تو خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کافر تک کہہ دیا معاذ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر تک کہا، خارجیوں نے جو ہے ان کو اسلام سے خارج کہا۔ اب سوچے ذرا خارجیوں کا انجام کیا ہے، اسی بنا پر ان کو خارجی بھی کہا جاتا ہے۔ خارجی کے معنی ہی ہوتا ہے نکلا ہوا، نکلنے والا، تو وہ اسلام سے نکلنے والا ہے۔ رافضی چھوڑنے والا، تو چھوڑنے والا ہی ہے، زبان سے بھی چھوڑتا ہے اور عقائد اور ایمان میں بھی چھوڑتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چھوڑتا ہے۔ خالی باتیں، بات جمع زبانی جمع خرچ، دلائل کی بات آئے تو الحمدللہ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ایسے دلائل نہیں ہیں۔ اور یقین نہیں آتا تو کوئی بیٹھ کر کے دیکھ تو دے، اور میرا تو 12-10 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، اچھے لوگ پسینہ نہیں نہ جانے کیا کیا نکلتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کو نوازا، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ حق پر رہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم لے رکھا ہے۔ بہرحال ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ بیان فرماتے ہیں اور یہ یاد رکھیں الصواعق المحرقہ کا حوالہ بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے یہ لکھا، علامہ ابن حجر مکی شافعی نے یہ لکھا، اکثر اہل بیت کے تعلق سے آل رسول کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ بابا ٹھیک ہے، اہل بیت کے تعلق سے بھی اس کے اندر ہے اور صحابہ کے بارے میں بھی ہے، اور یہ بھی بتا دیں اس کے اندر تطہیر الجنان اگر پڑھیں گے جو 100 صفحے پہ مشتمل ہے، جس کو ہندوستان کا ایک بادشاہ جس کا نام ہمایوں ہے جو بابر کا بیٹا ہے، اس کے دور میں ہندوستان میں رافضیوں نے نکالا تھا سوراخ سے اپنے منہ کے سانپ کی طرح، جیسے سانپ دیکھتا ہے موقع پھر نکلتا ہے، ویسے ان لوگوں نے اپنے چہرے کو نکالا۔ تو بادشاہ ہمایوں نے ایک خط مکے کے زبردست محدث عالم دین جن کو علامہ ابن حجر مکی شافعی حیتمی کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں لکھا اور کہا کہ ہندوستان میں ایسے ایسے احوال ہیں، آپ کرم فرمائے کوئی کتاب تصنیف فرما دیں۔ تو انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کی شان میں ایک شاندار کتاب لکھی، اسی کتاب کو تطہیر الجنان کہا جاتا ہے۔ الصواعق المحرقہ کے اندر اس کو بھی ضم کیا گیا، آخر کے 100 صفحات وہی کتاب کے ہیں اور الحمدللہ فقیر اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہے۔ بہرحال تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے الصواعق المحرقہ صفحہ 369 کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمر نے ایک صحابی جن کا نام مقداد ابن اسود ہے، زبردست صحابی ہیں، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں، تو مقداد ابن اسود کو برا بھلا کہہ دیا۔ جب برا بھلا کہا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کی زبان کاٹ لوں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ دعونی اقطع لسانہ، چھوڑو مجھے، میں عبید اللہ ابن عمر کی زبان کاٹ لوں گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ مت کریے ایسا، مت کریے ایسا، مت کریے ایسا، تو آپ نے فرمایا نہیں میں اس کی زبان کاٹوں گا، حتی لا یشتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی نہ دے سکیں، کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہہ سکیں، لہٰذا میں ان کی زبان کاٹ لوں گا، ان کی زبان کاٹ لوں گا۔ ذرا توجہ کریں کہ حضرت عمر کا نظریہ، اور جانتے ساری دنیا جانتی عمر جیسا انصاف کہیں نہیں، لیکن یہ رافضی حضرت عمر کو بھی معاذ اللہ ظالم کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ نبراس کے اندر علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سارے اعتراض نقل کیے اور جواب دیے، انشاءاللہ وہ بھی ایک سلسلہ رہے گا، آگے انشاءاللہ سلسلہ چلے گا کہ رافضیوں نے حضرت عمر حضرت ابوبکر پہ کیا کیا اعتراض کیا، ان کے کیا کیا جوابات۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، معاذ اللہ۔ ارے کیسے ظلم کریں گے؟ شرم نہیں آتی؟ اگر ظلم ثابت کر دے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ جو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں وہ دھیڑ کے رکھ دیں، ان روایتوں کی بخیا وہ دھیڑ کے رکھ دیں، کہ ان روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہوتا کہ حضرت عمر نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمر جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہو، وہ سیدہ جو آقا کی لخت جگر ہے، آقا نے اپنے بدن کا حصہ کہا ہو، اس کی گستاخی کرے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمر جو سیدہ کی شہزادی سے نکاح کریں یہ بول کر کہ قیامت کے دن ان کے ذریعے سے حضور سے میرا نسب قائم رہے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کی شہزادی سے نکاح کرے اور سیدہ کی شان میں گستاخیاں کرے، سیدہ پہ ظلم کرے؟ یہ کہنے والا 10 بار سوچے تو آتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کی زبان کاٹ لوں گا تاکہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان کی تو زبان کاٹ لینی چاہیے، ان کی زبان اڑا دینی چاہیے، یہ انجام ہے اس کا، اور من جانب اللہ تو جو عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا ہی۔ ایسے ہی علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے آگے ارشاد فرمایا، فرماتے ومن سب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ففیہ قولان، فرماتے علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ کہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ماں عائشہ صدیقہ کو سب و شتم کرے، برا بھلا کہے، یہ بیہودے لوگ محرم کی مجالس میں امام حسین، امام حسن، سیدہ کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ کرتے کرتے اکثر تبرہ کرتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ کے اوپر، اکثر جملے غلط بولتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جو شخص ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں سب و شتم کرے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ فرماتے ہیں احدہما یقتل، پہلا قول ہے کہ ایسے گستاخ کی گردن مار دی جائے،
ایسے گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا قول فرماتے ہیں کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہہ دیا عائشہ صدیقہ کے شان میں جو گستاخی کرے اس کے بارے میں دو قول ہے، آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ فرماتے وبالاول اقول، میں پہلے کا قول کرتا ہوں کہ جو سیدہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے۔ یہ سیدہ کی گستاخ کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی ابو مصعب نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، وہ امام مالک جو محدث مدینہ ہے، سبحان اللہ، وہ امام مالک جن کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، ان سے روایت کی۔ وہ امام مالک فرماتے ہیں، وہی الصواعق المحرقہ کے اندر ہے، اور حوالے ایک بھی غلط نہیں بتا سکتے، الحمدللہ۔ جی امام مالک فرماتے من سب آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یضرب ضربا وجیعا ویشعر ویحبس طویلا حتی یظہر توبته لأنه استخفاف بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت امام مالک کہ جو حضور کے گھر یعنی اہل بیت کو برا بھلا کہے، حضور کے گھر والوں کو برا بھلا کہے، اب بتا چکا ہوں حضور کے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، تو اس میں عائشہ صدیقہ بھی ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت علی کی اولاد بھی ہیں۔ تو یہ سب آقا علیہ السلام کے جب اہل بیت ہو گئی، اب اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتے؟ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، ان کو سب و شتم کرے، فرماتے ان کو زبردست مارا جائے، ضرب وجیع، تکلیف دہ مار ہو، ایسی مار جو تکلیف دے۔ کیونکہ دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک مار وہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، ایک مار وہ جو تکلیف دہ مار ہوتی ہے۔ فرماتے تکلیف دہ مار مارا جائے اس کو، اور مارنے کے بعد اس کو مشہور کیا جائے، دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، گستاخ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک سنگر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مر گیا تو اس کے قبر سے خوشبو آ رہی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، تو ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ مشہور کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ گستاخ ہے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کرے اسے دردناک مار مارا جائے اور اس کو مشہور کیا جائے، اور فرماتے اس کو لمبے وقفے تک قید رکھا جائے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے، قید رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ اس کی توبہ ظاہر ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں اس نے توبہ کی ہے۔ ومن تاب واصلح وبین ذلک، اگر توبہ کرے ظاہر ہو جائے لوگوں کے اوپر، تب اجازت کا معاملہ آتا ہے۔ کیوں اس کو مارا جائے، کیوں مشہور کیا جائے، کیوں لمبے وقفے تک قید رکھا جائے؟ کہتے اس لیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہلکا جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پامالی کی، اس بنا پر اس کو سخت مار مارا جائے، دردناک مار مارا جائے، یہاں تک کہ اس کی توبہ واضح اور ظاہر ہو جائے۔ ایسے ہی امام مالک سے حضرت ہشام ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، وہی الصواعق المحرقہ کے اندر ہے، صفحہ 370، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من سب ابا بکر و عمر قتل، جو ابو بکر و عمر کو گالی دے، برا بھلا کہے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ومن سب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قتل، اور جو عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہے اسے بھی مار دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتا ہے یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ پہلے سمجھ لیں کہ عائشہ صدیقہ کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا تھا، ان کی باتوں میں کچھ مخلص صحابہ بھی آ گئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، عائشہ صدیقہ کی عظمت کا اعلان فرمایا، تو اس کے بعد فرما دیا کہ دوبارہ ایسا نہ ہو، دوبارہ ایسا نہ ہو۔ تو امام مالک فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ دوبارہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی مت کرنا، اور یہ گستاخی کر رہا ہے، لہذا ایسا گستاخی کرنے والا قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ فمن رماہا فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل۔ فرماتے جس نے عائشہ صدیقہ کی عظمت اور انگشتنمائی کی ہے اس نے قرآن کی مخالفت کی، اور جو قرآن کی مخالفت کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ اشرف المعبد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفحہ 109، فرماتے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ
قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ حدیث کے الفاظ کئی جگہ ملتے ہیں، الگ الگ انداز میں حضور نے فرمایا۔ یہاں پہ آقا فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ فرماتے من شتم الانبیاء، جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے۔ اور یہاں تو امتی ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا کا قلم جب اٹھتا ہے تو گستاخ کے خلاف کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، کیونکہ امام احمد رضا کا قلم اٹھے گا تو بکیے ادھیڑ کے رکھ دے گا، کیونکہ جب ناموس رسالت کی بات آئی ہے تو انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہی وجہ کہ آدھا آپ کو پریشان کرتے رہے، حاسدین بھی پریشان کرتے رہے، امام احمد رضا نے کبھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، ایک طرف اعدائے دین اور ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں دو۔ کیونکہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا قلم، آپ کی زبان، آپ کا کردار ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے وقف رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنوں میں سے کچھ حسد کرنے لگے۔ جو بھی امام احمد رضا کا غلام ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اپنے بھی پریشان کریں گے اور دوسرے بھی پریشان کریں گے، اور اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت امام احمد رضا پر عمل کرے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے استغاثہ پیش کرے، آقا کی بارگاہ سے مدد طلب کرے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرے۔ اسی لیے ہم اہل ایمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم ایمان والے سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتوں، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہم مانتے سب کو ہیں، کلمہ جس کا پڑھتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، کلمہ ہم انہی کا پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے جب آقا آئے تو اذ جاءنا احکامہ نسخا لادیان مضت، اذ جاءنا احکامہ نسخا لادیان مضت، جب آقا کے احکام آ گئے تو پچھلے احکام سب منسوخ ہو گئے، کیونکہ آقا علیہ السلام قرآنہ برہاننا نسخا لادیان مضت، اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم۔ یہ قرآن، حضور کا قرآن ہماری دلیل ہے، جب قرآن آیا سب کو منسوخ کر دیا، حضور کے حکام جب آ گئے تو سارے صحیفے منسوخ ہو گئے۔ بہرحال ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑی شان بیان فرمائی ہے، فرمایا سب سے زبردست عذاب اس کو قیامت کے دن ہوگا جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، ثم اصحابی، پھر اس کو جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے۔ اب صحابہ میں دیکھیں اس وقت جو اہل بیت موجود ہے وہ بھی شامل ہے، صحابیہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا، صحابی ہیں حسنین کریمین۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں یار، یہ لوگ بولتے ہیں یزید کو اچھا بولو اچھا بولو۔ اچھا جب صحابی کی بات آ جائے تو کیا صحابی کے بعد والوں کی سنی جائے؟ ارے یزید تمہارے بقول صحابی تو ہے نہیں، اگر ہوگا تو صحابی کے بعد والا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب مقام آ جائے تو ہمارا اسی پر ایمان ہے کہ انبیاء مرسلین کے بعد سب سے افضل مقام صحابہ کا مقام ہے، اور جو صحابہ سے ٹکرائے گا وہ مسئلے میں آ جائے گا۔ ابھی آئے گا تمہارا باپ یزید کیا کیا گل کھلاتا تھا، گل کھلاتا تھا کہ گل نکالتا تھا، معلوم نہیں کیا تھا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی اس پہ۔ بہرحال حضور نے فرمایا پھر میرے صحابہ کا گستاخ، ثم المسلمین، پھر ایمان والوں کا گستاخ۔ کہا ایمان والے مسلمانوں کا گستاخ، جیسے امام احمد رضا ایمان کی شان، سبحان اللہ، ایمان کو پہچان مانے والے امام احمد رضا، ان کا گستاخ آقا فرماتے سخت عذاب ہوگا۔ کہا ایمان کو پہچانوانے والے مجدد الفیسانی، ان کا گستاخ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ آگے بڑھتے جائیں، جتنے لوگوں نے ایمان کا جام پلایا ہے ان کا گستاخ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں ہوگا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور فرمایا، امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں، یہ سنیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، پاک تابعی ہیں امام محمد بن سیرین، دوسرا حصہ صفحہ 209، یہ فرماتے ہیں ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم سنی ہیں اور آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کرو۔ آپ فرماتے ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر،
یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے شخص کے بارے میں گمان نہیں رکھتا جو ابو بکر و عمر کی توہین کرے کہ وہ آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. یعنی جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ ابو بکر و عمر کی توہین نہیں کر سکتا، اور جو ابو بکر و عمر سے محبت ابو بکر و عمر کی توہین کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات حضرت امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی. ایسے ہی اور بہت ساری حدیثیں. ایک بار درود پاک پڑھیں تو معاملہ آگے بڑھایا جائے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں شرف المعبد صفحہ 109 کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرما رہے تھے؟ ان الناس یکثرون، لوگ بہت بولتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. واصحابی یقلون، اور میرے صحابہ کم بولتے ہیں، کم کرتے ہیں. مطلب فالتو کی باتیں نہیں، اپنے کام سے کام. تو حضور نے فرمایا فلا تسبوہم، تو میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولنا. کیوں؟ لعن اللہ من سبہم، اس پر اللہ کی لعنت جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی، اور آقا جس پر لعنت بھیج دیں، صحابہ کے گستاخ پر حضور نے لعنت بھیجی. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا گستاخ اتنا بڑا نکما نکارا اور ایک دم امت سے ایک دم نکلا ہوا آدمی ہے کہ حضور نے اس کو ملعون قرار دیا. حضور نے اپنی بارگاہ کا مردود قرار دے دیا. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ نے منتخب فرمایا. تو جو صحابی ہوتے ہیں یہ اللہ کا حسن انتخاب ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اختار لی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا. تو صحابی ہونا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہی وجہ کہ دیکھو ابو جہل سب سے زیادہ دلائل جانتا تھا. کنکری اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑے، شواہد النبوہ کے اندر ہے، شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ کنکری اس کے ہاتھ میں کلمہ. اب دیکھو یار، وہ حضور کے علم پہ کلام کرنے آیا تھا، لیکن جو کنکری حضور کے علم کو جانچنے کے لیے آئیں، اگرچہ اس کو آنکھ نہیں تھی پھر بھی اس کو معلوم ہے کہ اس کے سامنے ہم آئے ہیں. اور مٹھی کے اندر ہے، وہ قابل غور بات، مٹھی کے اندر ہے، مٹھی کے اندر چھپی ہے، پھر بھی اسے معلوم ہو گیا، تب بھی کلمہ نہیں پڑا. چاند اس کے سامنے تو ٹکڑے ہوا، تب بھی کلمہ نہیں پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھمکی دی کہ یار خانہ کعبہ میں عبادت مت کرنا ورنہ تمہاری گردن میرا پاؤں. آقا علیہ السلام عبادت کرنے کے لیے آیا تو چل پڑا تکلیف دینے کے لیے چلا تو ہاتھ سے مارتا ہوا پیچھے چلا. اس کے ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا سا اژدہا تھا، اگر میں آگے جاتا تو مجھے نگل جاتا، اس لیے میں بھاگ کر کے آیا. سب کچھ دیکھنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہونا آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. صحابی وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے. اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا. ان میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا، کسی کو انصار بنایا، کسی کو میرا رشتہ دار بنایا ہے. کسی کو آقا نے اللہ نے وزیر بنا دیا، کسی کو رشتہ دار بنایا، کسی کو انصار بنایا. حضور فرماتے فمن سبہم، جو ان کو برا بھلا بول دے. آج سنی ہو کر کے لوگ برا بھلا بول رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں ہم نماز پڑھ لیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جبکہ آقا فرماتے فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سنو، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، آقا فرماتے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو قبول فرماتا ہے نہ نفل کو قبول فرماتا ہے. اب تو خالی اس کی نماز اٹھک بیٹھک ہے جو روز محشر اس کے منہ پہ مار دی جائے. یہ صحابہ کے گستاخ کا انجام ہے کہ اس کی عبادتیں رائنگا بیکار ہو جاتی ہیں، اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے. اسی انداز میں ایک یہ بڑی شاندار روایت آگے کی جو آ رہی ہے، باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، اشرف المحبت کی حدیث ہے، صفحہ 99. کیونکہ جو حضور نے فرمایا میرے اہل بیت، میرے گھر والے، رشتہ دار اور انصار، جو ان کی عظمت، ان کے حقوق کو نہ پہچانے، وہ آدمی 3 گروہ میں سے کوئی ایک ہوگا، 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. حضور فرماتے یا تو منافق ہوگا. تو جو انصار کی شان میں، اسی لیے حضور نے فرمایا انصار کی محبت ایمان والا ہے، ایمان والے کے پاس ہے، اور انصار کا بغض منافق کے پاس ہے. ایک موقع پہ فرمایا علی کی محبت
ایمان والے کے پاس ہے، اور علی کا بغض منافق کے پاس ہے۔ ایسے ہی اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں جو میرے رشتہ دار، میرے گھر والے اور انصار کی حقوق کو نہ پہچانے، وہ تین میں سے ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا، وَإِمَّا لِزَنِيَّةٍ، اور یا تو زنا سے پیدا ہوگا، بدکار ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو گستاخ ہوگا وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ارے قرآن میں حضور کے گستاخ کو تو گڑبڑا ایک دم خطرناک کہا ہے، وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس کو نال مطلب حرامی کا لفظ استعمال کیا، مطلب جو معنی ہوتا ہے اس لفظ کا۔ تو جو گستاخ ہوتا ہے، صحابہ کا گستاخ، آقا کا گستاخ، وہ بدکاری سے پیدا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهْرٍ، اور یا تو حیض کی حالت میں اس کا نطفہ قرار پاتا ہے۔ حیض کی حالت میں جمع کرنے کی اجازت نہیں، اللہ نے منع فرما دیا، عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو۔ ایک حدیث میں آیا اگر دھوکے سے جمع ہو جائے تو کچھ دینار صدقہ کر دے، آدھا آیا ہے، ایک میں پورے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال تو یا تو منافق ہوتا ہے، اور یا تو بدکاری سے پیدا ہوتا ہے، اور یا تو وہ حیضی ہوا کرتا ہے، غیر طہر سے پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے، جو صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، انصار کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو اب گستاخی کرنے والا وہ اپنے اندر کے حقوق کو بک رہا ہے، اور وہ اپنی ماں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یا تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ منافق ہے، اور یا ماں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی ماں نالائق ہے، اور یا تو وہ بتا رہا ہے کہ اس کے باپ نے حرام موقع پر ماں سے ملاقات کی۔ اچھا ایک بات اور آ گئی، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں قرآن کی آیتیں جو پاتے ہیں وہ فٹ کر دیتے ہیں، جو باتیں وہ فٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے سورہ رحمان کے اندر مرج البحرین یلتقیان کا دو سمندر سے مراد کیا ہے معلوم؟ ایک سے مراد حضرت علی ہے، ایک سے مراد حضرت فاطمہ ہے۔ اور غالباً تفسیر روح المعانی یا تو روح البیان کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، لیکن اس تفسیر کے ایک کی جاتی ہے، اس کے اندر گڑبڑی کیا ہے؟ دو سمندر آپ کر رہے ہو تو دو سمندر، ایک علی ہے ایک فاطمہ، آگے کا جملہ غور نہیں کر رہے ہو، بینہما برزخ، دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ کہ جو اصلی سمندر ہے، ایک کا پانی نیلا ایک کا پانی مٹیالہ، دونوں ملتے نہیں، رکاوٹ ہے، برزخ ہے۔ حالانکہ ٹچ ہے، بالکل ٹچ ہے، لیکن آپس میں تداخل نہیں ہوتا، ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ اگر اس کی تفسیر یہ کریں جیسا کہ روح المعانی اور روح البیان کے اندر ایک تفسیر کی جاتی ہے، اور اس پہ یہ اعتراض ہوگا کہ جب آپ کرتے ہو حضرت علی مراد ہے، حضرت فاطمہ مراد ہے، تو بینہما برزخ، دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے، تداخل نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو حضرت فاطمہ کے اوپر کیا الزام لگا دیا تم نے؟ حضرت حسنین کریمین کو کیا کہہ دیا تم نے؟ حضرت علی کے بارے میں کیسا گندا عقیدہ بنا لیا تم نے؟ لوگ مارے محبت میں مارے، گھٹنا پھوٹے سر، جو پایا ہر رطب و یابس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ پیارے سمجھ کے بیان کرو، سمجھ کے بولو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کرتے کرتے گستاخیاں نہ کرنے لگو جیسے کہ یہاں پر گستاخی ہو رہی ہے۔ اور ایک دم کلیئر ہو جا رہی بات، جو بھی عالم ہے ان سے جا کے پوچھ لو، بینہما برزخ، رکاوٹ ہے، مطلب آپس میں تداخل نہیں ہوتا، ملتے تو ہیں لیکن تداخل نہیں ہوتا۔ جب تداخل نہیں ہوتا تو میاں بیوی میں اگر نہ ہو تو بچے کیسے ہو سکتے؟ کتنا بڑا الزام حضرت فاطمہ پہ لگایا، کتنا بڑا الزام لگایا، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو حیض و نفاس سے پاک اور صاف بنا دیا ہے، اور تم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا محبت کا نام لے کر کے حضرت علی کے اوپر، جو وہ علی جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، آقا فرماتے علی جنابت کی حالت میں مسجد میں میرے اور تمہارے علاوہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن تم نے کتنا بڑا الزام لگا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ متاع کا سسٹم لے کے آنا چاہتے ہو؟ معاذ اللہ، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں ہے نا جی، بہت اہم ہے یہ جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو انصار، صحابہ اور اہل بیت کی حقوق کو نہ پہچاننے والا، نہ جاننے والا، یا تو منافق ہوگا، یا بدکاری سے پیدا ہوگا، اور یا تو حیضی اولاد ہوگی۔ اسی طریقے سے اور غور کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جب آپ کو جب شہید کیا جانے لگا تو آپ کا ایک جملہ تھا، اس وقت آپ کا ایک جملہ تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ صلح کر کے معاملہ ختم کر لیں، صلح کر کے معاملہ ختم فرما لیں۔
لیکن آقا نے نشاندہی فرمائی تھی میرا شہزادہ شہید ہوگا، پھر بھی نشاندہی فرمائی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا معلوم؟ تاریخ ابن عساکر 14واں حصہ صفحہ 216 کی روایت ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا واللہ لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة من جوفی. آپ نے فرمایا تھا واللہ بخدا یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ یہ جمع ہوا خون میرے منہ سے نکال لیں گے. مطلب مجھے شہید کر کے یہ لوگ مانیں گے، بغیر شہادت کے ان لوگوں کو سکون نہیں ملے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب یہ لوگ شہید کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَعَلُوا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يُضِلُّهُمْ حَتَّى يَكُونُوا أَذَلَّ من حرم الامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لوگ شہید کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے کو مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اور یہ پوری امت باعزت امت میں سے سب سے ذلیل لوگ ہو جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے اگرچہ مختار ابن عبیس ثقفی نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن دعوی نبوت سے پیشتر اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، شہید کیا تھا، پریشان کیا تھا، دوڑا دوڑا کر سب کو جو ہے قتل کیا تھا، سب کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا. تو حضرت امام حسین نے پہلے ہی فرما دیا تھا. تو جو گستاخ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر ایسے کو مسلط فرمایا جو ذلیل و رسوا ہو رہے. آج بھی غور کر لیں، جب تک گستاخیاں نہیں تو جو بھی حاکم آتے تھے تو ہم اہل ایمان، ہم کلمہ پڑھنے والوں کی عزت کیا کرتے تھے. جب سے گستاخیاں بڑھ گئی نا، ممبروں سے گستاخیاں، اسٹیجوں سے گستاخیاں، کتابوں میں گستاخیاں، تب سے ایسے ایسے لوگ حاکم بن گئے، ایسے ایسے حاکم بن گئے کہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. غور کرے مسلمان یہاں پر. بہرحال اسی طریقے سے اور بہت ساری روایتیں ہیں جن کے اندر اہل بیت اور صحابہ کے گستاخ کا انجام بتایا گیا. یہ چند باتیں پیش کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور اہل بیت دونوں سے کما حق ہو، جیسے ان سے محبت کرنے کا حق ہے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور کل کا موضوع بڑا پیارا، باغ فدق. باغ فدق نوٹ کر لیں. رافضی نہ جانے کتنے لوگوں کی اس باغ فدق کا مسئلہ لے کر کے، وراثت کا مسئلہ لے کر کے جو ہے گمراہ کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بہر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.